سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج میں ملک کے ایک بہت ہی نامور، معروف سائنسدان، فلسفی دانشور، بہت ہی بے باک اور بہادر شخصیت جو ہر موضوع پر اپنی رائے کا اظہار ببانگ دہل کرتے ہیں، محترم ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میں بہت زیادہ ان کا ممنون اور مشکور ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت مصروفیت میں سے کچھ وقت میرے لیے عنایت فرمایا۔ تو میں جس طرح آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں اور انٹرویوز میں بتا چکا ہوں کہ میرے کچھ سوالات ہیں جو مشترکہ ہے، جو میں ہر نقطہ نظر کے لوگوں سے کرتا ہوں، اور کچھ سوالات اس شخص کے فیلڈ اور میدان سے متعلق۔ اور چونکہ میں نے کتابی شکل میں انشاءاللہ اس کو شائع کرنا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان بنیادی سوالوں پر مختلف سوچ رکھنے والے کس طرح سے اپنے نقطۂ نظر سے ان کا جواب دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت میں آپ کو مشکور اور ممنون ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ ادنا سا سائنسدان ہوں اور کچھ نہیں، تو اچھا ہے آپ کے ساتھ گفتگو میں ضرور میں بہت کچھ سیکھوں۔ تھینک یو سر، یہ آپ کی انکساری کا اظہار ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میں عام طور پر اسکالر سے پوچھ بھی رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم انسان کی سیکولر دانش کی تاریخ ہم جب پڑھتے فلسفے کی، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو انسان کے سوالات ہیں، مشترک، یعنی ہم کسی بھی تہذیب میں جائیں گے تو کچھ سوالات ملتے ہیں، ان کو ہم سمیٹتے ہیں تو ان سوالات کو تین اس میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں: کائنات، ما بعد کائنات اور انسان، اور اس میں پھر ذیلی سب بہت ساری اس کی شاخیں ہیں۔ تو ان چند سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متھ کا دور بھی رہا جس میں کوشش کی گئی شاید ان سوالوں کو دیکھنے جواب دینے کی، پھر اس کا تعقل کا دور آیا، فلسفے کا خالص، اس میں بھی ان سوالوں کا جواب دینے کی انسان نے کوشش کی۔ اس کے بعد پھر ہم اس سے پہلے مذہب کو ہم لیتے ہیں، پھر آپ یہ بتائیں گے کہ مذہب اور متھ کو آپ ایک سمجھتے ہیں الگ، اور چوتھا جو ہے وہ ہمارے پاس جو موجودہ جدید سائنس۔ تو میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ چاروں کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ متھ، دیومالائیت یعنی مذہب، فلسفی اور سائنس، یہ چاروں ہے کیا آپ کی نظر میں، اور ان کی حدود اربعہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر انسان ذی شعور ہے، اور اس لیے وہ کائنات کو، اپنے آس پاس کے حالات کو سمجھنا چاہتا ہے، اور اس کوشش میں اس نے اپنے تخیل کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جہاں جانا چاہے جائے، اور ان سوالات کے جواب دے کہ ہم کہاں سے آئے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری کائنات کیسے وجود میں آئی، ہم کیوں آئے، جی، مقصد حیات کیا ہے، جی سر، اور ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ جی، تو اس کوشش میں پہلے تو یہ سوال اٹھا کہ یہ کائنات کیا خود بخود وجود میں آئی یا اس کو تخلیق کیا گیا، اور اگر تخلیق کیا گیا تو کس نے کیا۔ اس سے پھر مذہب کا تصور جنم لیتا ہے، صحیح، پھر اس کو ایک ٹھوس شکل دینے کی خاطر جو داستان گوئی، میتھس، وہ پھر وجود میں آتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کو ٹھوس چیز سامنے رکھنی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر یونان کے زمانے میں یہ تصور کیا گیا تھا کہ خدا رہتے ہیں، بہت کئی درجے کے خدا ہیں جو ماؤنٹ اولمپس پر رہائش پذیر ہیں۔ صحیح، ایک مہا خدا ہے زوس کے نام سے، اور باقی جو ہیں وہ کم درجے کے ہیں، کچھ جو ہیں وہ زیر زمین ہیں، کچھ سمندر میں رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک توجیہ بنی کہ طوفان جب آتا ہے، سمندری طوفان، تو وہ نیپٹیون لا رہا ہوگا۔ جب پھول کھلنے لگتے ہیں، جب موسم ایسا ہوتا ہے، بہار آتی ہے، سب کچھ ہرا بھرا ہوتا ہے، تو وہ خدا جو نیچے زمین کے نیچے رہتا ہے وہ حرکت میں آیا۔ موسم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ایک خدا کو اغوا کیا تھا، اس کا نام مجھے یاد آ رہا ہے، پرسیفنی۔ تو یہ تمام چیزیں انسان نے اپنے تخیل سے ایجاد کی۔ صحیح، گھڑی
ٹھیک، اچھا ہم کہتے ہیں گھڑنا ہے کیونکہ اس کا کوئی ہمارے پاس مادی ثبوت تو اور یہ تخیل کی بنیاد، ہاں یہ تخیل کی. تو پھر جب منطق اور اسباب کی تلاش آتی جی تو پھر لوگ ہم ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں اچھا تو اگر خدا ہے، یہ تمام خدا ہیں، دیوتا ہیں، تو ان کو بنانے والا پھر کوئی ہوگا، تو اس کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا، تو پھر اس کو، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا جاتا. اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پھر عقل نے ایک اور مفروضہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کسی خالق کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر اس کا بھی خالق چاہیے ہوگا. لہٰذا ہم اس بات سے خوش ہیں کہ فطری قانون وہ کائنات کو چلاتے ہیں. تو ادھر اگر گھاس ہری ہے اور فصلیں اگتی ہیں تو وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے مادی وجوہات ہیں کہ سورج کی روشنی انہیں توانائی دیتی ہے، ساتھ پانی ہوگا، اور پھر یہ کہ یہ سب کچھ ایک کیمیائی عمل ہے. تو یہ سوچ اچانک نہیں ابھری، اس کو بنتے بنتے صدیاں گزر گئیں. صحیح، ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب یہ مذہب اور متھ ایک ہے آپ کے نزدیک، جس کو ہم جیسے اسلام، کرسچینٹی، یہودیت، جو اس وقت ہمارے پاس منظم مذاہب ہیں، یہ متھ ہی کی ارتقاء یافتہ شکل ہے یا متھ ہے یہ بس جس کو ہم نے تخیل کی بنیاد پہ جو آپ نے فرمایا تھا؟ انسان کی ضرورت تھی اور سماج کی ضرورت تھی، کیونکہ سماج کو قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، ضابطے چاہیے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا. تو اس کی خاطر پھر آپ کو کوئی ایسی اتھارٹی چاہیے، جی، کوئی ایسا شخص چاہیے یا اشخاص چاہیے جن کی بات مانی جائے. تو ان کو کس نے یہ حق دیا، یہ اتھارٹی دی کہ وہ ضابطے طے کرے؟ انہوں نے پھر یہ سہارا لیا کہ یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے ضابطے نہیں ہیں، ہم تو محض فانی ہیں. یہ تمام ضابطے قانون اوپر سے نازل ہوئے ہیں اور اس لیے آپ ان سے انحراف نہیں کر سکتے. یہ بعد میں ہوا اور یہ انسان کی ضرورت تھی اس وقت. صحیح. ورنہ انسان کا معاشرہ آگے بڑھ نہ سکتا. تو جس طرح سے جنگل میں جانور وسائل کے پیچھے دوڑتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں، یہی حال ہوتا اگر یہ چند مراکز نہ ہوتے. ٹھیک. تو یہ مراکز بادشاہت کی صورت میں تھے، مگر بادشاہتیں تو کچھ وقت ہی چلتی ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ مغلیہ دور تھا، کوئی کتنے 10 12 15 بادشاہ تھے، لیکن بالآخر اس کو تو ختم ہونا ہی ہو، اس لیے کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کے رکے گا. لیکن اگر اس کو مستقل بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں، یہ شخصی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کی اتھارٹی اوپر سے آئی. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب فلسفے میں جو فلسفی ہے وہ خالص تجریدی بحثیں کرتے ہیں عقلی بنیادوں پر، کلیات کو ملا کے. جو ہم سائنس کا لفظ استعمال کرتے تو وہ کیا ہے؟ سائنس بنیادی طور پر ایک طرز فکر ہے جس میں استدلال اور دلیل کو ہی مانا جاتا. جب تک کسی بات کا تجرباتی ثبوت نہ ہو اسے قبول نہیں کیا جاتا. تو اس میں کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، کوئی سائنسدان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عقل کل ہوں. بالکل. اور میری بات کبھی غلط نہیں ہوگی اور جو میں نے کہا ہے سو ایسا ہی ہے.
ना, वो तो इंतहाई गैर साइंसी रवैया है। हमें पता है कि साइंस एक इर्तिका पजीर मजमून है जिसमें हर कुछ वक्त के बाद तब्दीली आती है, तगय्युर है, और वो बेहतरी की तरफ चलता जाता है। इसका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है। और इसमें अगरचे बड़े लोग हैं, मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन से बड़ा साइंसदान तो कोई था ही नहीं, लेकिन हर बात टटोली जाती है, उसको आप तजर्बे और अक्ल की कसौटी पर रगड़ कर फिर कबूल करते हैं। और ये है कि आज हम देखते हैं कि 400 साल पहले जब जदीद साइंस का आगाज हुआ था तो उसके बहुत बड़े लोग थे, बानी थे, जैसा कि न्यूटन और लाइबनिट्स और गैलीलियो वगैरह, मगर वो माजी में होकर रह गए। आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए। हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि बुजुर्गों ने फरमाया तो इस वास्ते ये बात दुरुस्त है, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगला मेरा ये सवाल था कि जब हम लफ्ज़ अक़ल इस्तेमाल करते हैं तो इससे इंसान के अंदर ऐसी क्या चीज़ मुराद है जिसको हम अक़ल कहेंगे, और दूसरा क्या वो अक़ल मग़ज़ सर का ही काम है या कोई और सलाहियत है जिसको हम अक़ल कहते हैं? जैसे अक़ल वैसे तो दिमाग मग़ज़ में मरकूज है। अच्छा, वो अगर आप निकाल दें तो फिर सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। सही, ठीक। मगर क्या अक़ल सिर्फ खलियों, हमारे अंदर जो खलिए हैं उससे बनती है? हमें ये नहीं पता कि क्या कंप्यूटर भी बिलाखिर अक्लमंद कभी कहलाएंगे कि नहीं। ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो। अब आप देखें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो चुके हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो पहले इंसान किया करते थे और जो अक्ल मांगते थे, लेकिन अब वही काम कंप्यूटर कर लेते हैं। और उन कंप्यूटर्स के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स हैं, तो अब धीरे धीरे बहुत से हमारे जो अक्ल मांगने वाले काम हैं वो अब मशीनें करने लगी हैं। लिहाजा हम दावे से नहीं कह सकते कि इंसान मुनफरिद है कि इस जैसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती। हो सकता है कि मुस्तकबिल में, और मुस्तकबिल करीब में, मेरा करीब से मेरा मतलब ये कि अगले 40-50 साल में आप फ़र्क भी ना कर सकें इंसान और कंप्यूटर में। बहुत से मामलात में, बहुत से, सारे मामलात में नहीं, मिसाल ज़ाहिर है कि हमारे जिस्मी आज़ा हैं और कंप्यूटर्स में अगरचे बहुत से सेंसर्स आप लगा सकते हैं। रोबोट्स आप देख रहे हैं कि अब उन्हें कमर्शियली अब वो कमर्शियली दस्तयाब हैं। यहाँ तक कि जापान में रोबोट्स को रखा हुआ है बिल्कुल घरेलू नौकरों के लिए। वो तमाम वो काम करते हैं जो नौकर कर। बिल्कुल, तो हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सही, ठीक। डॉक्टर साहब, मज़हब से मुताल्लिक दो बुनियादी नज़रियात है। एक तो ये कि इंसान साख्ता है, दूसरा ये कि नहीं, अहले मज़हब का दावा ये कि नहीं भाई इंसान साख्ता नहीं, ये खारिजी क़ुव्वत की तरफ से, हस्ती की तरफ से, हस्तियों की तरफ से, जो भी नाम दे दे उनकी तरफ से। तो जो लोग इसको इंसान साख्ता मानते हैं तो वो क्या साइंटिफिक और अक़ली पैमाने हैं जिससे आप ये साबित करेंगे कि भाई ये इंसान साख्ता है? यानी आज से लाखों साल पहले की पूरी हिस्ट्री को सामने रख के जो हम टुकड़े जोड़ कर हम एक नतीजा निकालते, तो क्या ये हतमी होता है कि ऐसे ही जो इंसानी दानिश की जिन लोगों ने तारीख़ लिखी है और उन्होंने जिस तरह, यानी सेकुलर नुक्ते नज़र से, मजहबी नुक्ते नज़र से नहीं, तो ये जो हम साबित करते हैं कि नहीं मज़हब या ये मिथ है और इंसान ने दफ़ मुजल्लत और दफ़ मुज़र्रत और जल्ब मनफ़ात की बुनियाद पे अपनी ज़रूरत के लिए इसको वज़ा किया, तो इसको साबित करना किस तरह मुमकिन है? पहली बात तो ये कि इंसान की तारीख़ कुछ इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। सही, कोई लाख साल पहले जो अफ्रीका के जंगलों में पहला इंसान वहाँ से हिजरत करके यहाँ पर पहुँचे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जहाँ जहाँ। तो
اب اہم سوال آپ کا باقی ہے، کیا یہ مذاہب انسان ساختہ ہیں یا اوپر سے جی نازل ہوئے؟ تو مذاہب ان کی تعداد کتنی ہے میں گن نہیں پایا ہوں، لیکن بہت زیادہ. میں نے پڑھا ہے کہ کوئی 5,000 سے زیادہ مذاہب ہیں. اب ضرور یہ سارے ماورائی طاقتوں کے ساختہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ان میں تصادم بھی ہے. ایک کچھ کہتا ہے، ایک اس کے بالکل برعکس کہتا ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا مذہب سچا ہے. پھر یہ بھی بات سامنے آتی کہ ایک مذہب کے اندر کون سا مسلک بالکل درست ہے. اس میں ذیلی مسلک بھی بن گیا. ہاں بہت سا ہے. لہٰذا یہ آپ نے بڑا مشکل سوال پیش کیا مجھ سے کہ یہ انسان کے دماغ کی تخلیق ہے یا یہ کہ ماورائی قوت نے، کسی ماورائی قوت نے اپنا اظہار اپنا قلعہ بنایا ہے زمین کے اوپر. تو اگر ایسی صورت ہوتی تو پھر ایک ہی مذہب پھر اوروں پر غالب آ جاتا. بالکل. اب تک تو ایسے نہیں ہوا.